أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صلوات پڑھیے بر محمد میرے محترم مومنین، سب سے پہلے ہم اس پروردگار کا حمد بجا لاتے ہیں کہ جس وقت ہم عدم کی نیستی کی تاریکیوں میں تھے، اس پروردگار، اس خالق نے ہمیں ان تاریکیوں، نیستی کی تاریکیوں سے ہمیں وجود میں لایا. اگر ہم اس کا لاکھ لاکھ شکر کریں تو بھی کم ہے. اس لیے سب سے پہلا جو ہمارا حمد و ثنا ہے اس خالق اور اس مالک کے لیے ہے جس نے ہمیں وجود میں لایا ہے. اس کے بعد ہم ان پاک ہستیوں پر کہ جن کو خدا نے تمام مخلوقات کے اوپر اشرف اور برتر بنایا ہے، محمد و آل محمد پر درود و سلام بھیجتے ہیں. اس کے بعد خداوند تبارک و تعالی سے ہماری یہی دعا ہے کہ پروردگار اس فانی دنیا سے آخرت کی طرف سفر کرتے وقت ہم سب کی زبانوں سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ کا کلمہ جاری کر کے اس دنیا سے با توبہ خدا ہمیں اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائیں. اس کے بعد جس آیے مجیدہ کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے: وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو بھی اللہ کی جو شعائر ہے، شعائر اللہ ہے، ان کی تعظیم کرتا ہے تو یہ تعظیم دلوں کا تقویٰ ہے. میرے محترم معزز مومنین، یہاں پر پروردگار عالم نے شعائر اللہ کا لفظ استعمال کیا ہے. شعائر اللہ کا معنی کیا ہے؟ تو میرے محترم مومنین، شعیرہ کی جمع شعائر ہے. شعائر یعنی علامت اور نشانی. وہ علامت اور نشانی جس کو پروردگار نے اپنی اطاعت اور عبادت کے لیے نصب کیا ہے اس کو شعائر اللہ کہا جاتا ہے. تو یعنی ان کی تعظیم سے کیا مراد ہے؟ تعظیم سے مراد یہاں وہ تعظیم نہیں ہے کہ جو انسان جھک جائے یا اپنے ہاتھ پھیرے، یہ تعظیم مراد نہیں ہے، بلکہ تعظیم سے مراد اگر کوئی بھی شعائر اللہ کے اندر آ جائے یا شعائر اللہ کو دیکھے تو تعظیم سے یہاں
یہ مراد ہے کہ وہ انسان، وہ مومن اس شعائر اللہ میں آنے کے بعد، اس جگہ میں آنے کے بعد اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کو بجا لائے، اور جس چیز سے منع کیا ہے اس کو بجا نہ لائے، تو سمجھ لو یہ اس شعائر اللہ کی تعظیم ہے۔ اور یہ تعظیم جو ہے وہ کیا ہے؟ انسان کے دلوں کو تقویٰ سے نزدیک کر دیتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ اب یہاں پر شعائر اللہ کون کون سی جگہ ہے، کیا چیز ہے کہ جن کا احترام کرنے سے ہم تقویٰ کے نزدیک ہو جائے، ہمارے دل تقویٰ کے نزدیک ہو جائے۔ تو میرے محترم مومنین، دیکھیے قرآن کا ایک زندہ معجزہ یہ بھی ہے کہ ایک آیا دوسرے آیے کی تفسیر کرتا ہے، تو دوسرے آیے میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا و مروہ جو ہے وہ شعائر اللہ میں سے ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہے صفا وہ مقام، وہ پہاڑی ہے کہ جس میں جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکلے تو سب سے پہلے اس پہاڑی پر اترا تھا، وہاں پر نزول فرمایا تھا۔ اور مروہ وہ پہاڑ ہے جب جنت سے نکلتے وقت ہماری دادا حوا سب سے پہلے وہاں پہ اتری تھی، اس پہاڑی کا نام مروہ ہے۔ لیکن اس کو جو عزت اور مقام ملی ان دونوں پہاڑوں کو کہ حضرت اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو حضرت ہاجر علیہ السلام کے ساتھ اس یعنی صحرا میں یہاں پر اس کو اللہ کے حکم سے چھوڑا تھا، اور پانی لانے کی غرض سے یہ جو صفا ہے 7 مرتبہ اس نے چکر لگایا تھا۔ اسی وجہ سے یہ صفا و مروہ جو ہے شعائر اللہ میں، یعنی اللہ کی خاطر حضرت ہاجر نے اللہ کی خاطر قدم اٹھایا تھا اپنے بیٹے اسماعیل کے لیے پانی لانے کے لیے، تو یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا، حتیٰ خود اس عمل کو بھی حج کے ایک ارکان میں سے سعی ارکان میں سے قرار دیا۔ اور یہ جو 2 پہاڑ ہیں ان کو بھی اللہ نے عظمت بخشی اور ان کو بھی شعائر اللہ میں سے قرار دیا۔ اور دوسرے آیہ میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ صفا و مروہ شعائر اللہ کے بعد والبدن جعلناہا لکم من شعائر اللہ، یعنی ہم نے قربانی کی جو جانور ہے ان کو بھی آپ کے لیے شعائر اللہ میں سے قرار دیا۔ تو میرے محترم معزز سامعین کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، خواب میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہے، یعنی یہ خواب دیکھنا اللہ کا ایک حکم تھا، تو پھر اپنے بیٹے کو بتایا کہ اس طرح میں نے ایک خواب دیکھی ہے، آپ یعنی میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، تو آپ کا کیا حکم ہے؟ تو پھر اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اے میرے باپ، اللہ کا جو حکم ہے آپ اسے انجام دیجئے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صابرین سے پاؤ گے۔ تو بہرحال اس منا کے مقام پر حضرت اسماعیل کو لا کر حضرت ابراہیم لٹاتا ہے، اور اس کو ذبح کی غرض سے جب چھری چلاتا ہے تو اللہ کے حکم سے حضرت اسماعیل کی جگہ میں پروردگار عالم
یعنی اس بدن کو، اس قربانی کی جانور کو بیچتا ہے تاکہ حضرت ابراہیم اسماعیل کے بدلے اس کو ذبح کرے۔ جب حضرت ابراہیم نے اس دمبے کو، اس ذبیحے کو ذبح کیا تو پھر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس کو ذبح عظیم کے لیے فدیہ قرار دیا ہے۔ یعنی حضرت اسماعیل نے بھی قربانی دینے کے لیے آیا تھا، پروردگار عالم نے اس قربانی کو ذبح عظیم قرار نہیں دیتا ہے، لیکن فرماتا ہے کہ اس ذبیحے کو یا اس قربانی کو ہم نے ذبح عظیم کے لیے فدیہ قرار دیا ہے۔ تو میرے محترم معزز سامعین کہ ذبح عظیم سے یہاں مراد امام حسین علیہ السلام ہے۔ تو بس جب ایک جانور جو ہے وہ یعنی حضرت اسماعیل کی جگہ میں ذبح ہو کر وہ شعائر اللہ میں سے قرار پا سکتا ہے، تو بس جو ذبح عظیم کا مصداق امام حسین علیہ السلام ہے، اگر ہم اس کا ذکر کے لیے، اس کے فضائل کے لیے، اس کے مصائب کے لیے اگر ہم ایک حسینیہ کو، اگر ایک امام بارگاہ کو اگر ہم تعمیر کریں تو کیا وہ امام بارگاہ اور حسینیہ جو ہے وہ شعائر اللہ میں سے نہیں ہو سکتا ہے؟ قطعاً، یقیناً، بے شک شعائر اللہ میں سے یہ حسینیہ بھی ہے، کیونکہ اس حسینیہ کے اندر نہ فقط امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، بلکہ یہاں پر تو حمد الہی بھی بجا لائی جاتی ہے، ذکر تلاوت الہی بھی بجا لائی جاتی ہے، محمد و آل محمد پر درود بھی اللہ کے حکم سے بھیجا جاتا ہے، جو کہ قرآن میں پروردگار نے مومنین کو حکم دیا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی یہ درود بھیجنا فقط مومنین نہیں، اللہ بھی، اس کے ملائکہ بھی بھیجتے ہیں، اس لیے پروردگار عالم نے مومنین کو بھی درود بھیجنا محمد اور ان کے آل پر حکم دیا ہے۔ تو بس اس حسینیہ کے اندر وہ احکام، وہ عبادات اور حمد الہی، محمد و آل محمد پر درود، فضائل اہل بیت اور اسی طرح مصائب اہل بیت بیان کی جا رہی ہے۔ قطعاً، یقیناً یہ حسینیہ اور یہ امام بارگاہ ہے وہ شعائر اللہ ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بس ان شعائر اللہ کا احترام کرنے والا مومن متقی ہو سکتا ہے، تو ان شعائر اللہ کے بنانے والا، اس میں مدد کرنے والا، وہ قطعاً یقیناً وہ مومن ہے اور متقی ہے۔ یہی متقی کی علامت اور تقوی کی علامت اور نشانی بھی ہے۔ تو انشاءاللہ اس حسینیہ کو آج ہمیں بہت خوشی ہو گئی دیکھ کر۔ یقیناً مرکزی امام بارگاہ سے بھی بڑا یہ یہاں بنایا ہے، تو واقعاً جن مومنین نے یہاں پر حصہ لیا ہے، کام کیا ہے، وہ داد کے قابل ہے، داد دینے کے مستحق ہے، اور انشاءاللہ اس کا اجر آخرت میں وہ خدا دے گا، اور اس کا اجر جو ہے وہ خدا کے نزدیک اس کا اجر بہت عظیم اجر ہے۔ تو بس میرے محترم مومنین، صرف غرض یہاں پر افتتاح کرنا تھا اس امام بارگاہ کا، مصائب کے دو جملے آپ کی خدمت میں عرض کر کے، اور اس سے پہلے ایک پیغام، وہ پیغام یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت
شیعوں کے خلاف، تشیع کے خلاف قسم قسم کی سازشیں بن رہی ہے، کوشش کرتے ہیں کہ تشیع کو کمزور کرے اور اس طرح کمزور کر کے تشیع کو ختم کرے، اور اس کے لیے دشمن ساری کوشش کرتا ہے کہ ہمارے اندر اختلافات ایجاد کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو حساس عقائد ہیں ان کو چھیڑ کر ہمیں ہمارے اندر جذبہ لا کر میدان میں لائے اور آپس میں ایک دوسرے سے الجھائے۔ دشمن کا یہ منصوبہ ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں ابھی جو دشمن تکفیری، جو دشمن طاغوت کا اعلی کار ہے، وہ کھلم کھلا کہہ رہے ہیں کہ علی ولی اللہ اور وہ خلیفتہ بلا فصل جو ہے یہ دہشت گردی ہے۔ تو میرے محترم مومنین، دشمن چاہتا ہے کہ ہمارے دلوں سے ولایت کو ختم کرے، دشمن چاہتا ہے کہ ہمارے عقائد کو ہمارے دلوں سے ختم کرے۔ تو اس لیے ہم سب مل کر بصیرت کے ساتھ، ہوشیاری کے ساتھ، آپس میں اتفاق و اتحاد کے ساتھ دشمن کے سازشوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ مومنین بابصیرت ہے اور اس دشمن سے مقابلہ کریں گے۔ اور ابھی 40 حسینی آنے والا ہے، اس 40 حسینی میں انشاءاللہ لبیک یا حسین کے ساتھ، لبیک یا زینب کے ساتھ ساتھ ہمارا اشہد ان امیر المؤمنین کا یہ شعار بھی بلند ہو سکے، اور یہ شعار بھی ہو جلوس میں، دستوں میں، بینر میں، اور اس کے بعد پٹیوں میں یہ شعار بلند ہو، تاکہ دشمن کو اور وقت کے یزید کو پتہ چلے کہ تمہارے باپ یزید اس اشہد ان علی ولی اللہ کو ختم نہیں کر سکا، تو تمہاری کیا حیثیت ہے؟ جہاں یزیدی ہوں گے اور جہاں یزیدی اسلام کے خلاف منصوبے بنائیں گے، انشاءاللہ وہاں حسین بن کر ان کو بے نقاب کریں گے اور ان کو ذلیل کریں گے انشاءاللہ۔ تو بس مصائب کے چند جملے میرے محترم مومنین، عزاداران امام حسین، جس وقت اجرکم علی اللہ، جس وقت اسیروں کا قافلہ زیادہ تکلیف اور اذیت دینے کے لیے عاشوراء کے بعد مقتل سے گزارا گیا، شہیدوں کے درمیان سے گزارا گیا، تو بیویوں نے اپنے اپنے شہیدوں کے سر کٹے لاشوں کو دیکھا، رہا نہ گیا، اپنے آپ کو اونٹوں سے گرایا، ہر بیوی اپنے اپنے شہید کے لاش پر پہنچی۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا بھی اپنے بھائی کے لاش کے قریب پہنچی، پہنچنے کے بعد اتنے تیر، تلوار اور پتھر کے نیزوں کے زخم لگے تھے، اپنے بھائی کو نہیں پہچان سکی۔ فرمایا انت اخی الحسین، کیا آپ میرا بھائی حسین ہے؟ اس کے بعد گود میں لیا، گود میں لینے کے بعد حضرت زینب نے امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کے اس حصے پر بوسہ لگایا جس میں نہ رسول اللہ نے بوسہ لگایا تھا، نہ علی مرتضیٰ نے بوسہ لگایا تھا، نہ فاطمہ زہرا نے بوسہ لگایا تھا۔ اس کٹے ہوئے گلو یہ مبارک پر
بوسہ لگایا، لگانے کے بعد آسمان کا رخ کیا، رخ کرنے کے بعد فرمایا اللہم تقبل ھذا القربان باحسن القبول، پروردگارا اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پھر اس کے بعد مدینہ کا رخ کیا، وا محمدا صلو علیک ملیک السماء، اے میرے نانا آپ پر آسمان کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ ھذا حسین مرمل بالدماء، یہ آپ کا لال حسین ہے جو خون کے دریا میں نہا رہا ہے، مقطع الاعضاء، ظالموں نے اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہیں، وبناتک سبایا، اور آپ کی بیٹیوں کو اسیر کیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وسيعلم الذين ظلموا